خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد درجیس انصاری صاحب انڈیا والے، مورخہ 3 جنوری سن 2008 بمقام جامع مسجد الہدا لانڈی۔ موضوع ہے کبیرہ گناہ۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحسنات الغافلات۔ رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہی ذات کائنات کے چپے چپے پر حاکم ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اس کے علاوہ ساری کائنات فانی ہے۔ اس کے ہم انسانوں پر بے شمار احسانات و اکرامات ہیں، نوازشیں ہیں۔ ہم ان کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہ تو ان کو احاطہ تحریر میں لا سکتے ہیں نہ تقریر میں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک عظیم احسان ان تمام احسانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ کہتے ہوں کہ اللہ اگر تو نے مجھے کوئی نبی نہ بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا، مجھے جناب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا کر دنیا میں بھیج دیا ہوتا۔ مختصر سی حمد کے بعد ہم اس اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ
اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سید الثقلین امام کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ موضوع ہے میرا آج جس پر میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، کبیرہ گناہ، یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جن کی ایک فہرست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور جن سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو بھی کہتے ہیں جس کے کرنے پر حد جاری کی جائے، سزا متعین۔ کچھ مفسرین نے کبیرہ گناہ کی تعریف یہ کی ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہوں۔ قرآن کریم بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس پر بحث قرآن میں کی گئی ہے، لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر 2 یا 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، 3 چیزیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اصل میں یہاں بندگان خدا کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے، اور اس میں ایک یہ وصف بھی ان کا بیان کر دیا گیا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اس کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی اور سکون کی چال ہوتی ہے، وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جاہلوں سے وہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں اور سجدوں میں اور لمبے لمبے قیاموں میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بریکٹ کہ وہ اپنی نمازوں پر اور روزوں پر اعتبار کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ ان تمام عبادت کے باوجود وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، آئے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذاب کان غراما، وہ عذاب جہنم کا بہت ہی زیادہ چمڑنے والا اور بہت ہی زیادہ سختی والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، انفقوا لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے،
بلکہ وہ درمیانہ چال رہتے، حد سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ وہ بینک رہتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال پسند ہوتے ہیں وہ۔ اور ان آیات کے بعد پھر بتایا گیا، ایک ایک آیت کی تشریح کرتے جائیں گے تو وقت لگے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ بس صفت۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے نفس کو وہ قتل بھی نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں جو بعد میں بتائی گئی، اس کی تصدیق ہوتی ہے اس حدیث سے جس کو امام بخاری کتاب التوحید کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ جاؤں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک قال ثم ای قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک قال ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں ایسے ہی درج کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، قال جاء رجل قال سأل رجل، ایک حدیث میں سألہ کا بھی لفظ ہے، ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے سوال کیا، ای الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ جن کی شان میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، فی الامیین رسولا منہم، ہم نے ایک رسول بھیجا ان پڑھوں میں، یعنی عرب کے لوگ ان پڑھ تھے اور انہی میں سے ایک رسول نکالا، ان کے اندر بھی سوال کرنے کی اتنی تمیز تھی۔ حدیث پڑھتے جائیے اور مسئلہ نکالتے رہیے۔ ای الذنب اکبر عند اللہ، جن کو انسان گناہ سمجھ رہا ہے، ہم کو وہ نہیں بتائیے، مجھے یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی نظر میں شرک سے زیادہ بڑا گناہ کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ اور امام مسلم تو ایک جگہ یہاں تک نقل کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر جنگل میں کچھ لوگ مجھے پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، اور اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو کیا میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولوں؟ مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو جھوٹ بول جا، اللہ کا انکار کر دے۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر وہ اللہ کا انکار کرنے کے بعد نہ چھوڑے بلکہ یہ کہے کہ میرے آقا کو، میرے سردار کو، میرے مالک کو یا مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو اللہ کے نبی کیا میں اس کو سجدہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں؟ نبی اکرم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اپنے جسم کو کٹوا لینا، اور جلا کر تجھے راکھ کر دیا جائے تو اپنے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، لیکن غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو شرک سجدہ نہ کرنا۔ اور یہاں قتلتا نہیں کہا، عربی سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے،
الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. قتل یقتلو کے معنی عربی میں ہوتے ہیں قتل کرنا, اور اسی کو جب باب تفعیل میں لے جائیں قتل یقتل تقتیل تو اس کے معنی ہوتے قیمہ قیمہ کرنا, بوٹی بوٹی کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا ان قتلت او حرقت, اگر تجھے کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے تو یہ کروانا گوارا کر لینا, لیکن غیر اللہ کو سجدہ, یہ ہے شرک. اللہ کا انکار, اللہ کو یہ برداشت ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے, کم سے کم میرا حق مار کے دوسرے کو تو نہیں دے رہا ہے, لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا حق مار کر اللہ کسی دوسرے کو دے اور اس کرسی پر جس پر میں سوار ہوں اس پر کسی دوسرے کو بٹھا, اس کا حقدار کسی دوسرے کو بنا دے. ان قتلتا او حرقتا, کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہی لفظ آیا تھا وہ بادشاہ مصر کی بیوی نے جب یوسف کو نکالا تھا عورتوں کے سامنے سے کہ نکل جاؤ, اور ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور پھل تھے. فقطعنا ایدیہن, فقطعنا نہیں فقطعنا, یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی, کاٹی نہیں فقطعنا, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی, کئی جگہ سے کاٹی تھی انہوں نے. تو یہودیہ نے کہا تھا اے عائشہ تیرے نبی سے زیادہ, تیرے شوہر سے زیادہ تو محمد یوسف خوبصورت ہیں, کہ ان کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے کہ یہودیہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں انہوں نے جگہ جگہ سے کاٹ ڈالا, لیکن تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر تو تمہارے قرآن کے اندر ہی موجود نہیں ہے. تو اماں عائشہ نے کہا تھا یہودیہ عورت سے, اے یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, میرے نبی کے حسن کو نہیں دیکھا. آئے یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا, اس نے محمد کو نہ دیکھا. یہودیہ نے سوال کیا اگر وہ محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی؟ اما عائشہ جواب دیتی ہیں کہ وَإِن رَأَيْنَ جَمَالَ حَبِيبِي لَقَطَّعْنَ قُلُوبَهُنَّ, اگر انہوں نے میرے نبی کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی. اور پھر ان کو سمجھایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹی, اور مکے کی اور مدینے کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو میدان جنگ میں اپنے بیٹے کٹوا دیے, اپنے شوہر کٹوا دیے, اپنا باپ کٹوا دیا اور اپنا بھائی کٹوا دیا. پھر بھی کہنے لگی کہ چاروں قربانیوں کے بعد اب تو مجھے میرے نبی کی صورت دکھلا دو, شکل دکھلا دو. اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دکھایا گیا کہ دیکھ یہ تیرے نبی بیٹے ہیں. جب اس نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ اس دیناریہ نے دیکھا تو چیخ پڑی کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھ کر میں چاروں شہادتوں کا غم بھول گئی. یہ تھا حسن محمد, یہ ہے حسن یوسف. کہاں تدعو للہ ندن, اللہ کو چھوڑ کر تم ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. یہ کتنی گری ہوئی بات ہے. آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی اسلام آباد میں رہ رہی ہو, اور آپ سے کوئی دوست آپ کا ملنے آئے اور آپ کراچی سے کوئی ساڑھی, کوئی سوٹ, کوئی بہترین کپڑا خرید کر دے, بھائی میری بیوی کو اسلام آباد رہتی دے دینا, تم جا رہے ہو, تم وہیں کے رہنے والے ہو. تو آپ بتاؤ کہ بیوی کس کی تعریف کرے گی؟ شوہر کی جو کراچی سے بھیج رہا ہے اس کی, یا جو لا رہا ہے کپڑا دے رہا اس کی, کس کی تعریف کرے گی؟ عقل سے خود آپ اس بات کو سوچیں اور غور کریں. اگر وہ اس لانے والے اور کپڑا دینے والے کی تعریف کرنے لگے, اوہ آپ تو بہت اچھے ہیں, ہینڈسم ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, دنیا بھر کے ایکسکیوز می اور آج کل جو چل رہے ہیں ڈائلاگ, وہ سارے دروازے اس کے لیے کھول دے. اور پھر آج کل کا ماحول بھی ہے, آپ کو اگر یہ پتا کراچی میں بیٹھے ہو گیا کہ اسلام آباد میں میری بیوی نے میری تعریف نہیں کی اور جس کے ہاتھ میں نے جو چیزیں بھیجی اسی کے لیے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے, اسی کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی. آپ کراچی میں موبائل کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ, یہی بیٹھ بیٹھ کر آپ بیٹھے بیٹھے آپ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے بیٹھیں گے کہ جا میں نے تجھے طلاق دی, طلاق دی, طلاق دی, شوٹ کر دیں گے آپ اس کو, برداشت نہیں ہو. بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ بھی. کہاں کس کس کو روئیں. ہمارے بنگال میں ایک آدمی سو رہا تھا بیچارہ,
اس کی بیوی رات میں اٹھی اور اس نے خواب میں پتہ نہیں کیا دیکھا, سوتے میں بڑبڑا دیا طلاق طلاق طلاق. بیوی اس کو کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ کیا بات ہے بھائی؟ کہا طلاق 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 کیوں کہا؟ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم, میں تو سو رہا تھا. شوہر سو رہا ہے, نیند میں بڑبڑا دیا, بیوی نے سنا, شوہر سے لوگوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے نیند میں کیا کہا, یہ بول رہی ہے. یہ بات دھیرے دھیرے مسجد کے کٹھ ملا تک پہنچ گئی. کٹھ ملا کا فتویٰ صادر ہوتا, اگر بیوی نے سنا شوہر کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن طلاق ہو گئی. بڑا عجیب قصہ, کس کس کو روئیں گے آپ؟ شوہر کہہ رہا مجھے معلوم نہیں, کٹھ ملا کہہ رہا ہو گئی. کب حلالہ کرا. وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہر کی زندگی میں اور ان کے جیتے جی کسی قبر کی مٹی دیکھنا پسند کر لیتی ہیں, لیکن آج ہمارے بھائیوں نے اور ان کٹ ملاؤں نے ان عورتوں کو ان کے جیتے جی زندگی میں دوسرے مردوں کے پاس بھیجنے کو بھی حلال کر لیا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ جب زنا حلال سمجھ لیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. آج اسی زنا کاری کو حلال کا دروازہ حلال کہہ کر اس فتوے کو حلال کا درجہ دے کر آج اس زنا کاری کو حلال کا فتویٰ دے کر آج زنا کو حلال قرار دیا جا رہا ہے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. انت دعو للہ ندن, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. پوچھو یہ زمین کس نے پیدا کی, کہو گے اللہ. آسمان کس نے بنایا, اللہ. پانی کون برساتا ہے, کہو گے اللہ. یہ زمین, وہی پانی, وہی زمین, لال رنگ کا ٹماٹر اور پیلے رنگ کا آم کون پیدا کرتا ہے, کہو گے اللہ. لیمو میں کھٹا پن اور سیب کے اندر میٹھا پن یہ کس ہستی نے پیدا کیا, تو کہو گے اللہ. تمہاری زبان میں کھٹا میٹھا چکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی, تو کہو گے اللہ. اور آج اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا, پوچھو یہ کس نے دیا, کہو گے فلاں بابا نے, اجمیر والے نے, بدایوں والے نے. ہم ہندوستان کے نام لیتے ہیں, فلاں نے. ساری چیزوں پر ٹائٹل اللہ کا لگاتے ہو, لیکن جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ رضا بخش, فلاں بخش, احمد بخش, یہ فلاں نے بخشا, یہ فلاں نے بخشا, فلاں نے بخشا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. کاش کوئی عربی گرامر کو سمجھنے والا ہوتا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, مِن دُونِ اللَّهِ, کسی ہستی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو مت پکارو. ما لا ينفعک, جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتی ہے وہ ہستی, ولا یضرک, اور تجھے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. اور پھر وارننگ کے انداز میں کہا جا رہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ان حرف شرط اور جواب شرط, کاش کوئی عربی گرامر سے واقف ہوتا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر میری وارننگ کے باوجود تم ایسا کرو گے, اگر میرے ہوشیار کرنے کے بعد اور میرے بتا دینے کے بعد بھی اگر تم ایسا کرو گے, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تیرے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ظالم سے مراد یہاں مشرک ہے, تیرے مشرک ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے شرک کو بھی ظلم کہا ایک جگہ, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اِنَّا کہاں تھا عربی میں؟ تاکید کے لیے. اور اِنَّا کی خبر پر لام بھی داخل ہو جائے, پھر دیکھیے اِنَّ الشِّرْكَ ظلم نہیں, لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اِنَّا تو تاکید کے لیے ہے, لام اور زیادہ تاکید بڑھا رہا ہے, یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. ظلم کس کو کہتے؟ کسی کا حق مار کر کسی کو دے دو, اللہ کا حق مار کر آپ بندے کو دے رہے ہیں, یہ اللہ پر ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اور یہاں پر ظالمین کا فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو ایسا کرے گا, شرط ہے اگر کرے گا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ہائے قرآن کتنی زبردست کتاب, اعلان کرتی ہوئی کہہ رہی ہے اور پھر ان کی کمزوری بھی بیان کر رہی ہے.
وہ کتاب ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اِنَّا کے ذریعے ادھر بھی ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور تاکید دیکھیے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کشمیر سے کنیا کماری تک کے سارے بابا مل جائیں، ایک کو نہیں کہا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ یہ سب جمع کر لیں، اگرچہ یہ سب کو اکٹھا کر لیں، اگرچہ یہ سب کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں اور سب مل جائیں، سب مل جائیں. ذبابن نکرہ استعمال ہوا ہے، ایک مکھی، سارے لوگ ایک مکھی مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو، یہاں تو اکیلا ایک جیتا جاگتا دے دیتا ہے. یہ ہمارے سوچ اور ہمارے ذہن کی خرابی ہے، ورنہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میرا در چھوڑ کر جہاں سے مانگو گے لازیدنہم، ہم تمہارے ایمان کو اسی پر بڑھا دیں گے. آدمی سمجھتا کہ نہیں، دیکھو 4 سال مسجدوں میں گئے نہیں ملا، 1 سال وہاں گئے مل گیا. قرآن کہتا ہے لازیدنہم، ہم اور بڑھا دیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اور بڑھا دیا. اللہ کا قانون اصول یہی ہے، مجھ پر بھروسہ چھوڑ کر دوسرے پہ کرو گے اسی پر بٹھا دوں گا. وہ تو ہمارے یہاں کے غیر مسلموں کو بھی شنکر کی اور گنیش کی مورتیوں سے مل جاتا ہے، اسی پر اعتبار کیے بیٹھے. توحید 10 سال بیٹا نہ ملا، 20 سال نہ ملا، 30 سال نہ ملا، 40 سال نہ ملا، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے. 50 سال کی عمر میں نہ ملا، 60 سال کی عمر میں نہ ملا، ورد کرتے رہے رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے. 70 سال کی عمر میں نہیں ملا، 80 سال تک نہیں ملا، 85 سال کے بعد اللہ نے کہیں جا کر حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا. یہ ہے توحید. نبیوں کو آزما رہا ہے، نبیوں کو. یہاں تو 4 سال نہ ملے، ضرور کوئی دال میں کالا ہے. بڑا عجیب مسئلہ. قرآن کیا کہہ رہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، لا نہیں کہا، ایک ہوتا عربی میں لا، ایک ہوتا لن. لن آتا ہرگز کے معنی میں. لن یخلقوا ذبابا، سارے لوگ مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، عربی قرآن سمجھ کے اگر پڑھو گے تو لا کہاں لن کہا، تو اس کو آپ معنی میں اس کی زور دیکھتے جائیں گے. لن یخلقوا ذبابا، سارے لوگ مل کر بھی ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. چلو مکھی پیدا کر کے زندہ کر کے اڑانا تو بہت دور کی بات ہے. تمہاری مٹھائی پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے اڑ گئی، کتنا لے کے اڑے گی؟ ارے شب برات کا حلوہ ہی لے لو، بیٹھ گئی تھوڑا سا لے کے اڑ گئی، کتنا اڑے گی اور کتنا لے کے بھاگے گی؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر تھوڑا سا لے کر چلی بھی گئی تو یہ سارے لوگ مل کر اس مکھی کو پکڑ کے وہ جو چیز چھین گئی لے کے بھاگی ہے، یہ اس سے اس چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. لا يستنقذوه منه، اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. جو مکھی سے تھوڑی سی مٹھائی واپس لینے پہ قادر نہیں ہے، وہ نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ پھر قرآن نے جوتا مارا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. مانگنے والا بھی مخلوق اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی مخلوق. مخلوق کو پکار رہی ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے. اس سے بڑی انسان کی بیوقوفی اور کیا ہو؟ کیسے کہتے ہو؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل آیت نمبر 80. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی کو حکم ہو رہا ہے انکا لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جب نبی نہیں سنا سکتے
اللہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ جس ہستی کا ہو، جب اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے، اور انا کا یقیناً آپ نہیں سنا سکتے، بے شک آپ بھی نہیں سنا سکتے، جب رسول نہیں سنا سکتے تو کون ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہو جو رسول سے آگے بڑھ جائے؟ نہیں مل سے آگے تو کافر مردے مراد ہیں۔ قرآن نے آگے وہ بھی کہہ دیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو اے نبی جو قبروں میں دفن ہیں، چھوٹ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ ایک صاحب تھے بیچارے انڈیا میں بریلی ٹرین کے اندر سفر کرو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کبھی ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو وہاں غیر مسلموں سے اور پنڈتوں سے بھی الجھنا پڑتا ہے مجھے۔ کہتا ہے نماز ٹرین میں کچھ لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی پڑھ لوں، تو اپنی سیٹ پہ برتھ پہ جا کے میں نے پڑھ لوں۔ اب اس نے جب دیکھا یہ اوپر نیت باندھتا ہے، نیچے جو بیٹھے ہوتے تو وہ سمجھ گئے کہ میں کون ہوں، لیکن چونکہ ٹوپی ووپی نہیں تھی اور اس شیروانی میں بھی نہیں تھا میں، تو مولوی بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ جب میں نیچے اترا تو بولے بیٹا یہ تم وہابی ہو گیا؟ میں نے کہا میں یہ وہابی آبی تو جانتا نہیں ہوں، لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ میرے باپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، میں بھی ان کے سامنے ویسے ہی بن گیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم مزاروں پہ جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مزار کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے تو مزار کا لغت میں جو معنی دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے زارا یزور منی زیارت کرنا، اور مزار اس میں ظرف ہے، جہاں کی زیارت کی جائے، جس جگہ کی زیارت کی جائے وہ مزار ہے۔ کہا رہے نہیں بھائی قبر پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ میں نے کہا جب کوئی مر جاتا ہے تو دفن کرنے جاتا ہوں۔ کہا رہے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ مردے سنتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ سنتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا تم کیا سوال لے کے بیٹھ گئے ہو، خاموش رہو یار، تم میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے کچھ پڑھنے دو۔ ہماری جمعیت کا پرچہ نکلتا ترجمان میں نکال کے پڑھنے لگا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اب مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، قبرستان چلا جا بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، میرے پیچھے کیوں تو ہاتھ دھو کر پڑا ہے کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ کوئی بات رہی تمہاری؟ ہم نے کہا بھائی سلام کر کے دیکھ لینا، جواب مل جائے تو سمجھ لینا کہ سنتے ہیں۔ ارے وہ کیا بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر بولتے نہیں تو سنتے بھی نہیں ہوں گے۔ نہیں وہ سنتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر بولتے بھی ہوں گے۔ کہا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اب اس کو تو اسی کے حساب سے سمجھانا پڑے گا۔ میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں۔ بولا ایسا یہ کہاں آیا مردے بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کہاں آیا کہ مردے سنتے ہیں؟ بولا یہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی آیا ہے۔ بولا وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا تو یہ بھی نہیں آیا۔ بولا خدا کی قسم یہ آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی آیا ہے کہ مردے بولتے ہیں۔ کہنے لگا دکھا کہاں ہے؟ میں نے کہا سوال پہلے تم نے چھیڑا، پہلے تم دکھاؤ کہ مردے سنتے کہاں۔ تو اس نے وہ بخاری کی حدیث پڑھی، کہا بخاری میں ہے نا؟ کہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میت کو قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں اور قبر میں جب اتارتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد جب لوگ اس کو واپس آتے ہیں تو حتیٰ سمیع قران عالم، مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ اس نے دلیل پیش کی بخاری کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو حدیث ہے بخاری کی، جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتے کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول، بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ حدیث تو لاسٹ میں ہے، اس سے پہلے پڑھو کیا ہے، پوری حدیث پڑھو۔ غسل دیا، کفنایا، اور اس کے بعد میں اس کو لے کے چلے، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف لے کے جا۔ ارے دفن تو بعد میں ہو رہا، پہلے آپ کاندھا دو گے؟ کہاں کاندھا دے کے جا رہے ہیں۔ نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، اور برا مردہ ہوتا ہے کافر یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو یہ مردہ بول بھی تو رہا ہے، تو سننا مانتا ہے تو بولنا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہاں یار بات تو صحیح ہے، مردہ بولتا بھی ہے۔ اب کہتا ہاں مردہ بولتا بھی ہے۔
میں نے کہا جب سننا مانتا تو بولنا کیوں نہیں مانتا؟ بولا کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ بولتا کیسے، یہ چیز ہماری زندگی سے اور ہمارے علم سے باہر ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ سنتا ہے برزخی زندگی میں، اس کا تعلق بھی ہماری زندگی سے نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ ہماری زندگی میں مر گیا ہے، ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے تمہیں اس کے بولنے کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کے سننے کا علم نہیں۔ یہاں پہ ٹرین کا سفر آ گیا، سیٹ بدل لی اور دوسری جگہ بیٹھ گئے، کیونکہ وہ لوگ جب دیکھتے کہ پھنسنے لگتا ہوں تو پھر وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں فیلڈ میری کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اصل میں یہ پیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں کون سے کام کرواتا ہے انسان سے، کون سے کام۔ یہ وہ لوگ تھے جو تعویذیں بیچا کرتے تھے، وہ لوگ 51 روپے کا تعویذ ہے اپنے گلے میں لٹکا لو ساری مصیبتیں دور۔ اور جب میں نے ایک بار ہم سے کہا اپنے دوست سے جا تم لے لو، کہنا یار میں تو میں نے کہا جاؤ، سمجھا کے بھیجا، کہا میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے بابا میں جیت۔ ارے اس کو پہن کر جج کے سامنے آ جانا، سمجھ لے کہ تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو مقدمہ جیت گیا۔ میں نے اس سے اشارہ کیا تو تھوڑا دور بیٹھ جا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں گیا، میں نے کہا بابا بہت بڑی مصیبت ہے، کہا ساری مصیبتوں کا حل میرے پاس ہے، لو 51 روپے۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں مہاراشٹر میں، مہاراشٹر بال ٹھاکرے کا علاقہ، وہاں ایک دھلیا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا۔ میں نے کہا بابا بہت مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے؟ کہا کہ بس مقدمہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کیس جیت جاؤں۔ کہا یہ بس اپنے گلے میں پہنو، سمجھ لو کہ کیس تم جیت گئے۔ میں نے کہا لاؤ 51 روپے لاؤ، میں نے جیب سے نکالا، لائیے تو تعویذ جو اس نے دیا۔ کہا ابھی تو ایک لڑکا لے کر گیا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ ابھی لے کر گیا ہے کہ ہاں؟ میں نے کہا دیکھو اس کو تو نہیں دیا، وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے بٹھایا تھا۔ ہاں ہاں وہی تو لے کے گیا ہے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا؟ بولا کیوں؟ میں نے کہا ارے اسی پر تو میرا مقدمہ چل رہا ہے، تعویذ وہ بھی لے گیا، تعویذ مجھے بھی آپ دے رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی جج کے سامنے آئے گا، میں بھی جج کے سامنے آؤں گا، جج کس کو دے گا زمین؟ اس کو؟ یا یہ بتائیے اب کون جیتے گا؟ بابا کہتے ہیں پگڑی اتاری بیٹا تو تعویذ بھی لے جا، پیسہ بھی مت دے، 200-400 روپے اور لے جا، لیکن اس وقت میرے دھندے پہ لات مت مار۔ میں نے کہا نہیں پہلے جلدی بتاؤ جیتے گا کون؟ ارے چپ یار، معلوم نہیں کتنا میرا نقصان ہو رہا۔ میں نے کہا میرا 10 لاکھ کا نقصان ہو رہا، پراپرٹی جا رہی ہے، زمین جا رہی ہے، اور آپ کو اپنے نقصان کی پڑی ہوئی ہے، جیتے گا کون؟ کہا بیٹا تو چلا جا یہاں سے، کچھ بھی مت دے تو، لیکن ہمارے دھندے پہ لات مت مار۔ میرا دوست آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا مولانا چلے جاؤ، علاقہ ان کا پٹ کے جاؤ وہاں سے۔ میں نے بھی سوچا ہاں یار یہ تو صحیح ہے، اگر یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہ دوسرے ہیں تو پھر تو اچھی طریقے سے بھوت بنائیں گے، پیٹتے بھی بہت بری طریقے سے۔ انڈیا کے اندر وہ حالات ہم لوگ گزر چکے ہیں۔ آپ کے یہاں آئے ہیں، یہاں آنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے میں جیل کاٹ کے آیا ہوں، وہ بھی بریلی کی 1 ہفتے کی جیل۔ بڑے عجیب معاملات ہوئے یو پی کے اندر بھی۔ تو میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ انت دعا للہ، توحید کے ساتھ سمجھوتا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کرو، میرا آدمی آپ کے پاس اگر آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے، اور اللہ کے نبی آپ کا آدمی اگر میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے کیا شرط لے؟ اللہ کے نبی اتنے دب کر فیصلہ نہیں عمر رک جاؤ، آئند ابھی حج نہیں کرنے دوں گا، عمرہ بھی نہیں، آئندہ 3 دن کے لیے آ سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں یہ بھی مجھے منظور ہے۔ دیکھیے نبی نے صلح کی ہے، دب کر صلح کی ہے، مصالحت کی ہے، سمجھوتا کیا ہے۔ تلوار لے کر آ سکتے ہو لیکن میان میں رہے گی، آپ اس کو باہر لٹکا کر نہیں آ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ ساری فائل تیار ہو گئی، کہا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرائط منظور ہیں، دستخط کا نمبر آیا۔ سہیل جو عرب جو ان تمام چیزوں کا نمائندہ کافروں کا بن کے آیا تھا، کہنے لگا محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، یہ کاٹو۔ میں آپ کو رسول مانتا ہی کہاں ہوں، اگر رسول مان لوں تو فیصلہ کس بات، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی کاٹ دو، کہاں لکھا محمد رسول اللہ؟ کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور میرے ہاتھ اس لفظ رسول اللہ کو کاٹیں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، لہذا تم اس کو کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کام مجھ سے مت کروائیے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے، لاؤ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں۔
پھر اللہ کے نبی کو علی نے بتایا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا. یہ صلح کر لی کیونکہ اس میں توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں تھا. اور جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں, لیکن نبی اکرم کی یہاں اس موقع پر سختی دیکھو, فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس خدا کی, جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ تم کرنے والے ہو نہ میں کرنے والا ہوں. چلو صلح اس شرط پہ کر لیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ہم صلح نہیں کریں گے 6 مہینے ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں اور 6 مہینے تم ہمارے رب کی. نہیں نہیں نہیں, ہمیں یہ سمجھوتا برداشت نہیں ہے. صلح کیا دب کر کی, لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے. تم میرے بھائیو جس مسلک سے جڑے ہو, ہائے ہماری کم بختی و بربادی و تباہی تو یہ کہ آج ہم نے سمجھوتے بھی توحید کے ساتھ کر رکھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں, مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, اور مسجد بھی کہاں کی ہے, ملک شام کی مسجد ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے, کہا میرے خادم اسلم چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو بناتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. جیسے داخل ہوئے تو مؤذن آخری جملے ادا کر رہا تھا, لا الہ الا اللہ. حضرت عمر مسجد میں داخل ہو گئے, مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فرما دیا, اپنی طرف سے یہ جملے بھی تھوڑے سے کہہ دیے, الصلاۃ جامعۃ, آئے لوگوں ذرا جلدی آؤ, اذان آج دیر سے ہوئی ہے, نماز جلدی کھڑی ہوگی, نماز جلدی ہو جائے گی, آؤ ذرا جلدی آؤ. الصلاۃ جامعۃ, نماز کھڑی ہونے والی ہے, ذرا جلدی آؤ ذرا جلدی آؤ. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, او میرے غلام اسلم جلدی سے نکلو اس مسجد سے, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی. میں نے اللہ کے نبی کو کے زمانے میں صرف لا الہ الا اللہ تک سنا, اور اس نے الصلاۃ جامعۃ کا لفظ اپنی طرف سے بڑھایا. مسند احمد کے الفاظ ہیں, حضرت عمر مسجد سے باہر نکلے, اپنے سر سے امامہ اتارا, زمین پہ بچھایا اور وہاں نماز پڑھ لی. لیکن بدعتیوں کی مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہ کیے. اب سوال نہ کرنا مولوی صاحب بدعتیوں کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں, حدیث سنتے جاؤ فیصلہ کرتے جاؤ. میرے بھائیوں مجھ سے زبردستی فتویٰ لینے کی کوشش مت کرنا. حالات دیکھیے اور معاملات دیکھیے. یہاں تو جنازہ کوئی مر جائے تو مسجدوں سے اعلان کی فلاں وقت مٹی ہوگی, اور لائٹ اگر چلی جائے تو اور پھر آ جائے تو پھر اذان کے بعد ایک اور خبر دی جاتی ہے مسجدوں سے, بھائیو اذان ہو چکی ہے, جماعت جلدی ہونے والی ہے, جلدی آ جاؤ. یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق کے دور میں بدعت تصور کی جاتی تھی, اور ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ساری چیزوں پر ہم سمجھوتا کریں. کہاں مسجد اللہ کا گھر ہے, کہا نہیں, نکالو اس مسجد سے لے کے چلو, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد سے میری نماز ہے. کیا معاملات تھے. عمر ابن عبدالعزیز نماز پڑھا دیتے تھے, اور حضرت انس ابن مالک, حضرت انس آ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جب کبھی عمر ابن عبدالعزیز ایسے وقت نماز پڑھاتے تھے جو لیٹ ہو جایا کرتے تھے, تو حضرت انس یہ پہلے سے نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا, امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز ہیں اور تم امیر کے پیچھے کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے ہو. فرمایا جب اول وقت پہ وہ نماز پڑھاتا تو میں پڑھ لیتا ہوں, اور جب وہ نماز کو ٹائم پہ ٹائم پڑھتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا آتا ہوں. کہا کہ تم امیر کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کہنے لگے, میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے, اور میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے, عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے, فجر کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. سمجھوتا نہیں تھا. امیر ہوگے کتنے ہی بڑے, آپ امیر ہیں اپنی جگہ پر, امیر کی اطاعت میں کروں گا, ہاں صحیح ہے, لیکن جب وہ امیر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی بات کہے گا تو پھر الگ, پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تھا, وہ لوگوں جب میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ خاموش ہیں.
پھر پوچھا بتاؤ کیا کرو گے؟ لوگ خاموش ہیں. پوچھا اے لوگوں بتاؤ میں امیر بنا ہوں تمہارا, اگر میں کوئی ایسا کام کرنے کو دوں جو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں تو تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے. کہا اللہ ایسے نوجوان جب تک اس زمین کی چھاتی پر زندہ ہیں عمر کوئی بھی غلط حرکت نہیں کر سکتا اور تیرے نبی کے فرمان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. اللہ سے ان نوجوانوں میں طاقت عطا فرما.